طرح سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, اپنی بات شیئر نہیں کر پاتے, اپنے احساسات ڈسکس نہیں کر پاتے, جو چیز انہیں پریشان کر رہی ہوتی ہے. اور دیکھیں ایک لاوا ہوتا ہے آپ کے دماغ میں آپ کی پریشانیوں سے متعلق, اور جب آپ وہ صحیح ٹائم پہ اس کو آپ ریلیز نہیں کرتے اپنی اسٹریس, تو پھر وہ لاوا جب ابلتا ہے تو آپ کوئی بھی ریش ڈیسیجن اس وقت لے سکتے ہیں. بالکل جی, وہ آپ کو بادر کرنے لگ جاتا ہے. اور ایسا ہوا ہے راولپنڈی میں ایک نوجوان نے بیسکلی ٹویٹر پہ ایک تھریڈ پوسٹ کیا جس میں اس نے بتایا کہ وہ کس قدر اپنی زندگی سے تنگ ہے. اس نے لکھا کہ وہ خودکشی کرنے والا ہے اور اب اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے, اور اس کے انہی الفاظ نے سوشل میڈیا پر بالکل تہلکہ مچا دیا. اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ سرگرم صارفین جو ہیں وہ فوری طور پہ الرٹ ہوئے اور انہوں نے نوجوان کے تھریڈ کا نوٹس لیا اور اپنی ٹویٹس کے ذریعے اس سے مسلسل رابطے میں رہے, اس کو انگیج کیے رکھا. اور ساتھ میں پھر انہوں نے ایک اور اہم کام یہ کیا کہ انہوں نے راولپنڈی پولیس کو بھی انگیج کرنا شروع کر دیا اور ساتھ میں ان کو بھی ٹیگ کرنا شروع کر دیا. دیکھیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ ٹویٹر پر موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فوراً رپلائی بھی کرتے ہیں, ریئیکٹ بھی کرتے ہیں, اور پھر جو بھی مدد ان کی کرنی ہو تو جناب وہ اس میں اپنے فوراً ہاتھ بٹاتے ہیں. اور کسی کی زندگی بچانا, آپ نے ایک زندگی بچائی تو آپ سمجھیں گے آپ نے 100 زندگیاں بچائی, پوری انسانیت کو آپ نے بچایا, تو دس از ویری امپورٹنٹ. تو اس وقت اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ ہیں یہ ڈی سی اسلام آباد ٹاسک فورس ایاب احمد. تو ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم ایاب, اینڈ ویری گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم, گڈ مارننگ جی, آئی ایم ویل. اچھا, تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو خبر تھی انیشلی ٹویٹر پر کسی نے پوسٹ کی, اور اس کے بعد آپ تک یہ خبر کتنی دیر میں پہنچی اور آپ کا ریئیکشن کیا تھا, اس پہ کیا ہوا, معاملہ بتائیے ذرا. یہ اس طرح سے ہوا بیسکلی کہ جو انہوں نے جو ٹویٹ پوسٹ کی تھی اس کے رائٹ آفٹر 40 منٹس جو ہیں وہ ہم لوگ ٹیگ ہونا شروع ہو گئے. ہم لوگوں کو بیسکلی ہم لوگوں نے میکینزم ایسے بنایا ہوا ہے اسلام آباد میں کہ اسلام آباد کے کسی بھی شہری کو اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ فوراً سے مطلب ہمارا ڈی سی اسلام آباد اور ان کی پوری ٹیم کو ٹیگ کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایشو یہ پنڈی کا تھا, لیکن آبویسلی یہ ٹریس آؤٹ ہو چکا تھا کہ ایشو پنڈی کا ہے, تو ہم نے خیر اس کو مزید ٹریس آؤٹ کرا کے تو ہم نے فوراً سے راولپنڈی پولیس کو ٹیگ بھی کیا, ان سے بات بھی کی. اور اس پہ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دا سی پی او راولپنڈی اور آر پی او راولپنڈی دونوں کو کہ جنہوں نے اسی میکینزم کے تحت وہ بھی کام کریں بڑا اچھے طریقے سے, کہ جنہوں نے فوراً اس پر ایکشن لیتے ہوئے اس کو ٹریس آؤٹ کر کے ان کو فوراً اریسٹ کیا. اریسٹ ان اے سینس کہ مطلب ان تک پولیس پہنچی ہے اور ان کو پکڑا. تو واقعی ہی میں وہ ڈپریشن میں تھا, اور ڈپریشن میں اتنا تھا کہ وہ واقعی اس نے جو سوسائڈ نوٹ لکھا تھا کہ I'm gonna commit the suicide tomorrow, اور وہ واقعی کل خودکشی کرنے والا تھا. اب اس پہ دیکھیں ایک اور جیسے بھی آپ نے بولا کہ آپ زہیب تک پہنچ گئے اور بڑی زبردست آپ لوگوں کا بھی رسپانس ٹائم اچھا تھا کہ آپ اس تک پہنچ گئے, اور اس نے بھی ایک طریقے سے پہلے ہیلپ کے لیے آواز دی, کیونکہ اس کا فوراً خودکشی وہ کرنے نہیں جا رہا تھا, وہ ایک دن کے بعد ہی خودکشی کرنے جا رہا تھا, لیکن آپ لوگ اس تک پہنچ گئے. وہ کیا اکیلا تھا, تنہائی کا شکار تھا, اس کے گھر میں اس کو کوئی فیملی ممبر نہیں تھا؟ دیکھیں یہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آبویسلی ان کی وہ اپنے ایشوز ریویل نہیں کرنا چاہتے, جس کی وجہ سے یہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ سوسائڈ تک جو ہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں دونوں پہنچ جاتے ہیں. ہم لوگوں نے اسلام آباد میں اکثر یہ کیسز دیکھے ہیں. اس کا ایشو یہ ہوتا ہے بیسکلی کہ کوئی شیئر کرنے والا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر لڑکوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آبویسلی موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی فیملی ایشوز ہو گئے یا کوئی شادی کے بعد کے ایشوز ہو گئے, اس طرح کے ایشوز ہو گئے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو کسی سے ڈسکس ہی نہیں کر پاتے, ان کی لائف میں کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے یا وہ کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے, اور وہ نوبت اتنے پہنچ جاتی ہے کہ وہ اندر آپ کے بنتے چیز وہ سوسائڈ تک پہنچ جاتی ہے. اب لڑکیوں کے کیسز میں یہی ہے کہ وہ جس طرح سے اب ریپ اویئرنیس ہر جگہ پھیلائی جا رہی ہے, اسی میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہیراسمنٹ ہو گئی یا اس ریپ اٹیمپٹ ہو گیا, کوئی ایسا ہو گیا تو لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ یا بلیک میلنگ کی چیز ہو جائے. تو اس میں ہم لوگ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, اسلام آباد میں جینڈر پروٹیکشن یونٹ بھی ابھی بنایا گیا ہے, وہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا کہ بیسیکلی اگر اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے تو وہاں پہ فیمیل لیڈی پولیس آفیسرز ہیں, وہاں پہ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ ان سے آ کے ملیں, آپ کی آئیڈینٹی نہیں ریویل ہوگی. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جو معاشرے کا ناسور بن چکے ہیں ایسے لوگ, ان لوگوں کے خلاف ہم ایکشن لیں گے, آپ کی آئیڈینٹی نہیں ریویل ہونے دیں گے. تو یہ جو نوجوان جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کا در حقیقت جو ہے سمٹمز کو ٹریٹ کرنا تو ایک الگ چیز ہے, کاز کیا تھا, یعنی کہ اس وقت تو چلے جا کے آپ نے بچا لیا, اس وقت پولیس بھی پہنچ گئی, سارا کچھ ہو گیا, لیکن وہ مسائل کیا تھے جس کا ان کو سامنا تھا, اور ان کے حل کے لیے آگے کا پروسیس کیا ہے؟
وہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا نا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنا کاز ریویل پبلکلی نہیں کرنا چاہ رہے. اس کا کاز کچھ ایسا تھا کہ وہ پبلکلی اب اس چیز کو نہیں ریویل کرنا چاہ رہا. اوبیسلی پولیس نے اس سے پوچھ لیا اور اس نے بتا دیا کہ کیا کاز تھا, لیکن اس نے ساتھ یہ بھی اوبیسلی کہا کہ میں پبلکلی اس چیز کو نہیں ریویل کرنا چاہ رہا. لیکن فیوچر میں اس چیز سے کیسے بچا جائے, وہ یہی طریقہ ہے کہ آپ لوگ اپنے کوئی ارد گرد دیکھیں کہ آپ لوگ کس پہ ٹرسٹ کر کے کس سے بات شیئر کر سکتے ہیں. آپ چیزیں شیئر کریں, چیزیں اندر سے نکالیں. اور ضروری نہیں, دیکھیں اب اسلام آباد کی بات کی جائے تو لوگ ہمارے تک کیوں ریچ آؤٹ کرتے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ایک تو ہماری آئیڈینٹی نہیں ریویل ہوگی, اور دوسرا کوئی شہر کا گوسپ نہیں بن جائے گا یہ بات ہم سے شیئر کر کے. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. لوگ اسی لیے گھبراتے ہیں, لوگوں کو ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنا دکھ درد کسی کے سامنے شیئر کریں گے تو وہ گوسپ بن جائے گا, لوگ ہمیں اس پہ جج کرنا شروع کر دیں گے, اور جج کرنے کی وجہ سے لوگ اکثر اپنے گھر والوں کو بھی چیزیں نہیں بتاتے. اب یہ بتائے گا کہ جس لڑکے کو ایک طریقے سے آپ نے ریسکیو کیا, آپ کی اس کی فیملی والوں سے بات ہوئی, کہ دیکھیں یہاں پر فیملی کا بھی کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ فیملی اس کو کہاں نگلیکٹ کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بیچارہ اس جگہ پہ, اس نہج پہ آ کے پہنچ گیا. اچھا, اس میں ایک بڑی سٹرینج بات یہ دیکھنے کو ملی کہ اسی کی جو ٹویٹ جب وائرل ہو رہی تھی تو اسی کے دوران ایک اور ٹویٹ آئی اس کے بھائی کی. اس کے بھائی کی یہ ٹویٹ تھی جی کہ آئی ایم ود ہم رائٹ ناؤ, سو ہی از ان سیف ہینڈز, ہی از اوکے. اب جب پولیس نے اس کو ریسکیو کیا جا کے تو پتہ یہ لگا کہ وہ بھائی کے ساتھ ہے ہی نہیں, بھائی نے جھوٹی ٹویٹ کی ہے. اب یہ دیکھیں, یہ مس انفارمیشن ہے بیسکلی. اب اس پہ اس چیز پہ بھی اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ اب ایک کیس وائرل ہو رہا ہے, اگر اس طرح کا کوئی سوسائڈ کیس ہے وہ وائرل ہو رہا ہے, اس میں اگر کوئی فیملی ممبر اٹھ کے یہ ٹویٹ کر رہا ہے, اب یہ جو بچہ تھا جس کی ٹویٹ آئی ہے ریسکیو, یعنی کہ بظاہر اس ٹویٹ کے بعد ہونا یہ تھا کہ آپ یا کوئی بھی دیکھ رہا ہوتا تو وہی سوچتا ہے کہ لو جی معاملہ نمٹ گیا, بھائی اس کے ساتھ موجود ہے, اس نے ایسا کچھ نہیں کرنا, معاملہ ٹھپ. ایگزیکٹلی, اور وہ خودکشی کر لیتا. تو اب اس میں دیکھیں, اب اس بچے کی ایج تھی جسٹ 15 ایئر, جو سوسائڈ کرنے لگا تھا وہ 15 سال کا تھا. ایک طرف سے جی بہت اتنی چھوٹی ایج, اور اتنی چھوٹی ایج میں بھی اگر ماں باپ کا اپنے بچے کے ساتھ کوئی ایسا کانٹیکٹ نہ ہو, ایسے دوستی کا ریلیشن شپ نہ ہو جہاں پر بچہ خودکشی کرنے جا رہا ہو. اس میں ایک سب سے میجر پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اویئرنیس کریٹ کریں ایسے کہ بچے جب بڑے ہو رہے ہیں, اسپیشلی فیمیلز کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ بچیاں جب بڑی ہو رہی ہیں ان کو بتائیں کہ آج کل کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, کس طرح کے لوگ اس میں نیگیٹیوٹیز کیا ہیں, تاکہ وہ بچپن سے ہی اس چیز کو سیکھنا شروع کر دیں کہ ہم نے ایسے لوگوں سے بچنا کیسے. ہم نے اویئر ہونا, اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, تاکہ چاہے ان کی بیٹی ہو, ان کا بیٹا ہو, ان کے ساتھ زندگی میں کچھ بھی برا ہوتا ہے, چاہے وہ ان کی بیٹی کے ساتھ ہراسمنٹ کا کوئی واقعہ ہو, بلیک میلنگ کا کوئی واقعہ ہو, یا بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہو, ان کی اتنی دوستی ضرور ہونی چاہیے کہ اپنے بچے کو اس دلدل سے نکال سکے, نہ صرف کہ اپنے بچے کو اکیلا وہاں پہ چھوڑ دیں. بہت شکریہ جی, ایاب احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑا زبردست کارنامہ تھا. لیکن یہ بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اشفاق کہ لوگ کیوں بات نہیں کر پاتے. دیکھیں مدیہ, ایک اس کے اندر ریزن یہ بھی ہوتا ہے, I'll keep it short, کہ اس کے اندر جب آپ کوئی ایسا شخص تلاش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر بھروسہ کر سکیں, اور کل کلاں کو فرض کریں آپ کی اس کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی یا کوئی تعلقات خراب ہوئے تو وہ پورے محلے میں بات نہ پھیلا دے, تو یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے. جو بریچ آف ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ایسی صورتحال میں ہوتا ہے کہ آپ کا کسی سے پھڈا ہوا, آپ نے کہا او ہو اس کے ساتھ یہ مسائل تھے, تو پھر وہ جناب وہ ایشوز خراب ہو جاتے ہیں.